رب العزت کی تخلیق اور پوری کائنات کی تخلیق اور پوری کامیابی اور پوری ناکامی، پوری فلاح، ان سب کو نہ بیان کر رہا ہو، کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے قرآن مقدس کے اندر ایسا۔ تو اب بیان ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، تو ہم اس کو پہلے سمجھتے ہیں قرآن مقدس کے اندر کہ الناس کیا ہے، لوگ۔ لفظ الناس استعمال ہوا یہاں پہ۔ جب بھی لفظ ناس استعمال ہو تو اس میں دونوں گروہ شامل ہے، جن و انس۔ اے گروہ ہے جن و انس، ایک مفہوم اس کا یہ ہے۔ لفظ ناس جب استعمال ہوتا ہے تو چونکہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن نے بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ مراد جب یا ایھا الناس بولا جائے گا تو جن و انس یہ مخلوق مراد ہوگی، اور جن کہتے ہیں اس غیر مرئی مخلوق کو، جن کو جن کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، اور انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ مرئی مخلوق ہے، نظر آنے والی چیز۔ آپ سمجھئے، جن کو کہا ہی جن اس لیے گیا کہ وہ نظر نہ آئے، اور ناس کا جب لفظ استعمال ہوگا تو اس میں جن و انس ساری خلق شامل ہوتی ہے۔ اب قرآن، اس کو ہم قرآن سے سمجھتے ہیں تو قرآن مقدس کی اگلی سورہ مبارکہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ تین چیزیں بیان ہوئی۔ اب ان چیزوں کو رب کس کو کہتے ہیں یہ ہم آگے چل کے ذکر کریں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ ناس کا مفہوم جب ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ انسان و جن مجموعی طور پہ سب پہ بولا گیا ہے، اور اس کا قرآن مجید نے ارشاد فرمایا رب الناس، انسانوں کا رب۔ جب یہاں پہ انسان کا لفظ بولا گیا رب الناس، تو اب یہاں پہ مراد صرف یہ ہوگا کہ اے گروہ انسان، اے اولاد آدم۔ یہاں پہ رب الناس جب بولا گیا تو یہاں انسانیت سے مراد اولاد آدم مراد دی گئی۔ ملک الناس، اے لوگوں کے بادشاہ۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، گویا رب ہی بادشاہ ہے لوگوں کا۔ اور آگے ارشاد فرمایا الہ الناس، اے لوگوں کے معبود۔ گویا رب کیا ہے یہ بیان ہوا۔ رب کیا ہے؟ قادر مطلق۔ رب کیا ہے؟ بادشاہ حقیقی۔ اور رب کیا ہے؟ معبود حقیقی۔ رب بادشاہ حقیقی بھی ہے، رب معبود حقیقی بھی ہے۔ اب یہ بیان ہو گیا کہ رب جب استعمال ہو گیا تو رب کہتے ہیں پروردگار کو، یعنی رب کس کو کہتے ہیں؟ پروردگار کو۔ اور رب کا ایک معنی پیدا کرنے والا بھی ہے، مگر اس کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پروردگار۔ اب جب ہمارے سامنے رب کا مفہوم آ گیا کہ وہ جو پرورش کرتا ہے انسان کی اول سے لے کر آخر تک، اور اسی رب کے لیے ضروری ہے کہ الہ بھی وہی ہو، معبود بھی وہی ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بادشاہ حقیقی بھی وہی ہو، الہ بھی وہی ہو، بادشاہ حقیقی بھی وہی ہو جو رب ہے۔ الہ بھی وہی ہو، بادشاہ حقیقی بھی وہی ہو، فرما روا بھی وہی ہو۔ الہ بھی وہی ہو جو بادشاہ حقیقی ہے، فرما روا بھی وہی ہو، اطاعت بھی اسی کی جائے۔ اس کو بیان کر رہا ہے قرآن۔ تو گویا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت
جب رب کا مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، اور ایسی پرورش کہ یعنی رب پیدا کرنے والے، پرورش کرنے والے، تو ماں باپ کو بھی رب کہا گیا، ماں باپ کو بھی کیا کہا گیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار عالم میرے ان ماں باپ پہ بھی رحم فرما، تو وہاں پہ بھی لفظ سے رب استعمال ہوا۔ مگر رب حقیقی اور قادر مطلق کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کسی اور کے لیے جب رب کا لفظ استعمال ہوا، ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا اور بعض اوقات بادشاہوں کے لیے بھی استعمال ہوا، مگر یہاں جب ربوبیت بولی جائے گی اس کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی سوال کرے گا تو عطا ہوگا، مگر جب رب کی بارگاہ کی طرف رب کا اطلاق ہوگا تو کوئی سوال کرے نہ کرے وہ عطا کرنے والا ہے، کوئی سوال کرے نہ کرے وہ کیا ہے؟ رب ہے، اور وہ دائمی رب ہے، وہ حقیقی رب ہے، وہ ہر ضرورت کا خیال کرنے والا رب ہے۔ بندہ مانگے نہ مانگے تو بھی اس نے دینا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، بندہ مانگے نہ مانگے تو دینا اس نے اپنے اوپر کیا کر لیا ہے؟ لازم کر لیا ہے۔ بندے کی مانگ تک نہیں چھوڑا، ورنہ ہم سارے غافل بھوکے مر جاتے، بندے کے مانگنے تک نہیں چھوڑا ورنہ ہمارا حشر برپا ہو جاتا۔ وہ ایسا رب ہے جو تربیت کر رہا ہے مسلسل، وہ ایسا رب ہے جو پال رہا ہے مسلسل، مگر کسی کو سوال کرنے کی نوبت بھی نہیں آنے دیتا، سوال کرنے کی کسی کو نوبت بھی نہیں آنے دیتا۔ اس کا معنی اب یہ ہوا کہ وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ پروردگار مطلق ہے، وہ ایسا رب ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ تو اب یہاں پہ ہم جب یہ اتنا سمجھ چکے تو آئیے اب ہم قرآن مقدس کو سمجھیں، آگے بڑھیں۔ تو سورہ فاتحہ میں لفظ رب استعمال ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ساری تمام حمد کی اقسام خاص ہیں اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تمام حمد کی قسمیں جتنی بھی ہیں وہ خاص ہوئیں کس کے لیے؟ اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، وہ اللہ۔ اب یہاں اللہ کا تعارف ہو رہا ہے تو رب کے طور پہ ہو رہا، یعنی وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ تو ربوبیت ایک ایسی صفت ہے اللہ کی جس کو قرآن مقدس نے 968 بار ذکر کیا۔ اب توجہ دیجیے، رب ہونا ایک ایسی صفت ہے رب کی جس کو قرآن میں 968 بار ذکر کیا، اور مانگنے کی ہر ادا جب بھی سکھائی تو ربنا سے شروع کیا، ربنا سے شروع کیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا الی آخرہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو گویا جو بھی تمہارا سوال تھا اس کو ربنا سے شروع کیا، اس کو کس سے شروع کیا؟ ربنا سے شروع کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دعا میں مجرب ترین لفظ جس کے ساتھ ہم اللہ سے کچھ مانگ سکیں وہ لفظ ہے ربنا، ہمارے رب۔ اور رب نے بھی قرآن مقدس میں ساری جگہوں پہ ذکر کیا جہاں پہ بھی اپنے بندے کا، تو فرمایا عبادی، میرے بندے۔ ذرا توجہ دیجیے، عبادنا ہمارے بندے، میرے بندے۔ اور انسانوں کو بھی کہا تم بھی یوں ہی کہا کرو ربنا، ہمارا رب، تاکہ درمیان میں عبد و معبود پہ کوئی دوری نہ ہو جائے۔ تم کہو ربنا اور میں کہوں عبادنا، میرے بندے، اور تم کہو ہمارا خدا، ربنا ربنا ربنا، او ہمارے رب۔